السلام علیکم۔ دنیا کا سب سے مقدس مقام بیت اللہ ہے، یعنی اللہ کا گھر، ایسا شہر جہاں آج بھی صرف مسلمان ہی آباد ہیں اور غیر مسلموں کو داخلے کی اجازت نہیں۔ جی ہاں، آج ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ۔ مکہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ مدینہ منورہ مسلمانوں کا دل ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر مسلمان اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار جانے کی تڑپ ضرور رکھتا ہے۔ مسجد الحرام کے ارد گرد کون سے ایسے مقامات موجود ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو کتنی بار گرا کر دوبارہ تعمیر کیا گیا، حرم کے ارد گرد لوگوں کی زندگی کیسی ہے، یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ چلیے نکلتے ہیں مکہ مکرمہ کی خوبصورت سفر پر۔ اس مقدس شہر کا سرکاری نام مکہ المکرمہ ہے، جس کا قدیم نام بقا تھا، اور اس کا ذکر قرآن کی سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں بھی آیا ہے۔ مکہ شہر کی کل آبادی تقریباً 20 لاکھ ہے اور یہ سعودی عرب کا تیسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ اس کا کل رقبہ 1200 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ نہ صرف سعودی عرب کا مقدس ترین شہر ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے روحانی مرکز کی حیثیت بھی رکھتا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ اس شہر میں واقع ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسی شہر میں قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت بھی نازل ہوئی۔ ہر سال لاکھوں مسلمان اسلام کے 5ویں بنیادی رکن حج کی ادائیگی کے لیے یہاں آتے ہیں، جبکہ سال بھر لاکھوں افراد عمرہ بھی ادا کرتے ہیں۔ مکہ شہر جدہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا حصہ مکہ مکرمہ میں گزرا، اس لیے اس شہر میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جو آپ کی حیات مبارکہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں کی آبادی دنیا بھر کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ عربیوں کے بعد سب سے زیادہ پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، مصری، یمنی، شامی، فلسطینی، انڈونیشین اور ملیشین آباد ہیں، جو روزگار کی غرض سے آئے ہیں۔ یہاں بہت سے لوگ ہوٹل میں کام کرتے ہیں، جبکہ پاکستانی اور انڈین ریسٹورنٹ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، اس لیے اکثر حرم کے آس پاس اردو اور ہندی میں لکھا ہوا نظر آتا ہے اصلی پاکستانی ریسٹورنٹ۔ مکہ کی فضا ہی ایسی ہے کہ یہاں آنے والا ہر فرد سکون محسوس کرتا ہے، جسے الفاظ میں بیان کرنا انتہائی مشکل ہے۔ یہ شہر امن اور اللہ کی عبادت کا مرکز ہے۔ ہر طرف سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یہاں آ کر انسان جتنے بھی گناہ گار ہوں، اللہ کے حضور خود کو سجدہ ریز کر دیتا ہے۔ مکہ آج کے دور میں ایک جدید شہر بن چکا ہے، جہاں بلند و بالا عمارتیں، جدید 5 اسٹار ہوٹلز، شاپنگ سینٹرز موجود ہیں، جو مسجد الحرام کے قریب بآسانی دستیاب ہیں۔ یہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ بت پرستی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ قریش کے بنو ہاشم خاندان میں عبد المطلب کے گھر اور ان کے بیٹے عبداللہ کے ہاں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے پیدا فرمایا۔ اس وقت خانہ کعبہ کے اندر بھی بت رکھے گئے تھے، لیکن اسلام کے آنے کے بعد خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے خانہ کعبہ عرش پر فرشتوں نے تعمیر کیا، جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ عرش اور زمین پر موجود خانہ کعبہ ایک ہی سمت میں بنائے گئے ہیں۔ روایات کے مطابق خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، جو طوفان نوح تک قائم رہی۔ طوفان میں اس کا اوپر کا ڈھانچہ ختم ہو گیا، لیکن بنیادیں باقی رہیں۔ انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دوبارہ تعمیر کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اس تعمیر میں سامان کی قلت کی وجہ سے ایک حصہ بغیر چھت کے چھوڑ دیا گیا۔ آج جو بھی اس حصے میں نوافل ادا کرتا ہے، گویا وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کر رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کو مکمل دوبارہ تعمیر کیا، حتیم کو بھی اندر شامل کیا، اور بعد میں کچھ وجوہات بنا پر حتیم کا وہ حصہ دوبارہ باہر نکال دیا گیا۔ آج جو تعمیر نظر آتی ہے وہ حجاج بن یوسف کے دور کی ہے۔ مسجد الحرام دنیا کی سب سے بڑی مسجد مسجد الحرام مکہ کے مرکز میں واقع ہے۔ 40 لاکھ سے زیادہ افراد ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں اور 1,70,000 افراد ایک وقت میں طواف کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کے 210 گیٹ ہیں۔ مکہ کی ٹریول گائیڈ پاکستان سے جدہ کا ٹکٹ تقریباً 1.5 لاکھ روپے تک مل جاتا ہے۔ مکہ میں ایئرپورٹ نہیں، اس لیے جدہ ایئرپورٹ سے بس یا ٹیکسی کے ذریعے مکہ لایا جاتا ہے۔
عام طور پر یہ بس ابراہیم خلیل روڈ کے پاس کبوتر چوک پر اتارتی ہے۔ مکہ کی 3 مشہور سڑکیں ابراہیم خلیل روڈ، الحجرہ روڈ، اجیاد روڈ، زیادہ تر پاکستانی اور انڈین ابراہیم خلیل الحجرہ روڈ پر قیام کرتے ہیں۔ ابراہیم خلیل روڈ پر سب سے زیادہ رونق ہوتی ہے۔ یہاں 5 اسٹار سے لے کر 3 اسٹار ہوٹلز تک سب کچھ موجود ہے۔ گیٹ 79 عمرے کے لیے مخصوص ہے۔ گیٹ نمبر 1 کنگ عبدالعزیز گیٹ سے بھی داخل ہو سکتے ہیں، جو کلاک ٹاور کے بالکل سامنے ہے۔ مطاف، وہ جگہ جہاں خانہ کعبہ واقع ہے۔ پہلی نگاہ خانہ کعبہ پر پڑتے ہی انسان کی روح میں کیفیات بھر جاتی ہیں اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ یہاں آب زمزم کا کنواں بھی موجود ہے۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں بھی یہی ہیں، جہاں گیٹ 20 کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے رہائش تھی، جو اب لائبریری میں بدل دی گئی ہے۔ اس کے قریب حضرت ابو طالب کا گھر تھا، جہاں حضرت علی کی پرورش ہوئی۔ حضرت خدیجہ کا گھر مروہ کے قریب واقع ہے، جسے 1989 میں دریافت کیا گیا۔ کنگ عبداللہ گیٹ کے سامنے وہ جگہ ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، جسے بعد میں اسلام نے ختم کیا۔ مکہ ٹاور یو کی شکل میں بنا ہے اور اس کے درمیان حضرت ابو بکر صدیق کی رہائش تھی۔ زیارات: جنت المعلیٰ، حضرت خدیجہ کی قبر، جبل نور، غار حرا جہاں پہلی وحی نازل ہوئی، مسجد عائشہ عمرہ کی نیت کے لیے معروف، جبل سور، غار سور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت پناہ لی، قصوہ فیکٹری جہاں خانہ کعبہ کے غلاف تیار ہوتے ہیں۔ کلاک ٹاور دنیا کا سب سے بڑا کلاک ٹاور ہے، جسے 2004 میں تعمیر کیا گیا۔ اس میں لگے چاند کے اندر نماز پڑھنے کا بھی مقام ہے۔ مکہ شہر میں لٹریسی ریٹ تقریباً 99% ہے اور یہاں ام القریٰ جیسی بڑی یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔